حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم کی حفظہ اللہ تعالیٰ کی رہائی کے لیے جو کارروائی ہوئی تھی ہائی جیکنگ کی، اس میں جو جہاز اغوا کرنے والے مجاہدین تھے یہ 5 تھے، اور وہی 5 لوگ اس میں رہے، انہوں نے یہ سارا معاملہ آخر تک چلا اور وہ سب کچھ ہوا۔ اب جب تک یہ لوگ اس جہاز کے اندر تھے اس وقت تک کوئی شخص کوئی پوچھتا کہ بھئی کتنے افراد ہیں، وہ زیادہ بتاتا تو اس بات کا احتمال تھا نا کہ یہ زبردستی بیان دلوا رہے ہوں کہ یہ لوگ زیادہ تھے، لیکن جب اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے پھر تو کوئی نہیں تھا نا جو ان پر زور زبردستی کر سکتا، ہر آدمی وہی بات ہی آزادی سے بیان کر رہا تھا جو اس نے دیکھی۔ تو اس واقعے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں، بڑے بڑے جرائد میں ہم نے ان لوگوں کے انٹرویو پڑھے اور سنے جنہوں نے جا کر اپنے جن ملکوں کے مسافر میں 12-14 ملکوں کے مسافر اس میں تھے، وہ ہر ملک کے لوگ وہاں جب گئے تو لوگوں نے ان سے سوالات کیے، میڈیا نے کہ کس طرح کے لوگ تھے، کتنے تھے، تو اکثریت نے ان کی تعداد 5 سے زائد بتائی، کوئی 6 بتاتا تھا، کوئی 7 بتاتا تھا۔ تو حیران ہوتے اس بات پر کہ آخر یہ کیا مطلب ماجرا ہے کہ اب تو وہ اپنے ملکوں میں چلے گئے، آزاد ہیں، کوئی ان کے سر پر نہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ تعداد صحیح بتائی کہ 5 تعداد تھی، ورنہ اکثریت کا بیان 6 یا 7 افراد بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح۔ اور ہندوستان کے ایک شخص کا میں نے انٹرویو پڑھا، اس نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، وہ جس جگہ پہ کھڑا ہوا 5 دن جتنے دن یہ ہائی جیکنگ 6 دن یا کتنے دن رہے وہاں، کہا بس وہ اسی جگہ پر ہی کھڑا رہا، وہ ہلتا بھی نہیں تھا اپنی جگہ سے، اور وہ بالکل ہر وقت اٹینشن الرٹ کھڑا رہتا تھا، ہر کسی کو گھورتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا۔ اب ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے اب بتائیں جو 6-7 دن ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے، ہلے نہیں اپنی جگہ پہ؟ تو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ اللہ کا فرشتہ تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی، اور وہ اس طرح ایک ہی جگہ، کیونکہ فرشتوں کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ واش روم جانا ہے، کچھ نہیں ہے نا، نہ وہ کھڑے کھڑے تھک سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ آزادی سے اپنے ملکوں میں جا کر پھر بھی یہ بتا رہے تھے، تو اللہ رب العزت کے وہ فرشتے تو ہر وقت مصروف جہاد ہیں۔ میں نے خود آپ کو تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہوں، الحمدللہ میدان جنگ میں فرشتے کی زیارت کی 2 بار، ایک بار مقتول کی شکل میں دیکھا کہ اس طرح کے مقتولین دیکھے خود، اور اسی شوق میں کہ بات سچی ہو بالکل، کہ کسی کو نقل کرنے میں آگے جھوٹ نہ ہو، ان کے بالکل پورے کپڑے تک اتار دیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی زخم کا یا گولی کا یا کچھ نشان ہو، بالکل اسی طرح اسی گردن پر کوڑے کی ضرب کا نشان، اور اس طرح کے مقتولین 1-2 نہیں بہت سارے دیکھے اس طرح۔ اور ایک بار ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ہمیں ایک بچے نے راستہ دکھایا، ہم ایک جگہ پہ گم ہو گئے تھے 12 ساتھی، اور بچے نے ہمیں آ کے اور بالکل بھٹک گئے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا کے نکلیں گے، بالکل ہی شدید پریشانی کا عالم تھا، اور پھر یہی تیاری ہو گئی کہ بس یہاں راستے میں کوئی صورتحال پیش آ جائے تو یہیں پہ لڑیں گے، ہم نکل نہیں سکتے، بالکل پتہ ہی نہیں تھا، اجنبی علاقہ تھا۔ ایک بچہ آیا، بہت ہی سفید براق لباس، اس کا صاف ستھرا اتنا لباس، یعنی اس وقت میں حیرانی بھی نہیں، بعد میں سب بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ جنگل میں اتنے صاف ستھرے لباس والا بچہ کہاں سے آیا؟ اگر وہی جو جنگل میں خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں وہ سفید کپڑے کہاں پہنتے، اور بالکل ایسا سفید سوٹ کے جیسے چمک اس کی آنکھوں کو وہ کر رہی تھی، لیکن اس وقت ہم بھی سب جلدی میں تھے، کون اس وقت میں غور کرتے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ لوگ تو ایسے ہی خامخواہ ادھر بھٹک رہے ہیں، یہ راستہ ہے، اس کو پکڑیں اور چلتے جائیں، صبح آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ اب ہم سب اس پر چل پڑے، اور صبح جب ہوئی تو ہم اپنے ساتھیوں میں پہنچ گئے۔ اب ہم نے انہیں بیٹھ کر بتانا شروع کیا، وہاں کے جو لوگ تھے، کہ ہم ایک ایسے راستے سے آئے، ہم نے پوری رات سفر کیا اور یہاں پہنچے۔ وہ کہیں اللہ کے بندو، کوئی ایسا راستہ ہے ہی نہیں اس طرف آنے کا، اس علاقے میں صدیوں سے ہم آباد ہیں، ہمارا اپنے وہی کوئی یعنی وہ راستہ تھا، یعنی جہاں سے ہمارے ساتھی دور تھے تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا راستہ، اور ہم نے پوری رات سفر کیا۔ اب اس راستے پر آگے جو ہے وہ دشمن تھے، اس پہ ہم جا نہیں سکتے تھے، تو ان کو بھی یہی تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان دشمن ہے تو یہ نہیں آ سکتے، لیکن ہم صبح پہنچ گئے۔ اب ہم جس کو جا کے بتائیں، پورا ہم ان کو راستہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کھلا راستہ تھا، اور اس میں پہاڑ بھی تھے، اور جو ہے وہ درخت بھی تھے، اور پانی کے چشمے بھی تھے، رات پانی بھی پیتے گئے بار بار وہاں سے۔ اب وہ ان علاقے کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کا راستہ جو ہے وہ صرف 1 گھنٹے کا ہے، اور اس میں درمیان میں کوئی ایسا خفیہ راستہ بھی، اور کہیں کہ اس طرح کا راستہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا کھلا راستہ اور یہ وہ۔ اب ہم نے بھی بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ وہ بچہ کون تھا، نہ وہاں پہ کوئی انسان تھا جو مطلب کوئی آبادی تھی جس سے وہ بچہ آیا ہوتا، اور پھر اتنے صاف ستھرے لباس میں وہ بچہ، پھر وہ راستہ۔ تو پھر سب نے رو کے یہی وہ کیا کہ بس یہ واقعہ کچھ اور ہی تھا، اس کو اب سمجھا نہیں جا سکتا، تو پھر اس پر غور کرنا۔ 2 دن تو نیند ہی نہیں آتی تھی،
اور یہی لیٹتے تو یہی سوچتے وہ راستہ، وہ بچہ کون تھا اور کہاں سے تھا اور وہ راستہ. پھر لوگوں سے پوچھے یار کوئی راستہ ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا اللہ کے بندوں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کیوں ایسے خواہ میں اپنا دماغ کھپا رہے ہو کہ بھئی پوری رات سفر کر کے اور مسلسل اس راستے پہ چلتے رہے اور صبح پہنچ گئے. اللہ رب العزت نے اس طرح پہنچایا. وہ بوجھتے بڑے بڑے کیا کیا عجیب عجیب واقعات مجاہدین کو پیش آتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہی اس کو جانتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا جہاد میں اس طرح شرکت کرنا اور مجاہدین کی ہر شکل میں آ کے نصرت کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت سے جاری ہے، اور یہ بدر کے دن سے یہ فرشتے اسی نام سے قیامت تک جہاد کرتے رہیں گے. تو یہ مجاہد کا مقام آپ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو ان کا خادم بنایا اور اللہ رب العزت کے فرشتوں نے ان کے نگاہ. تو یہ سارا کا کچھ جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر بیان ہوا. تو سورہ انفال جیسا مجاہد، سورہ انفال کے قوانین کے مطابق ہونے والا جہاد زمین پر ہمیشہ جاری رہے گا، اور اس میں اللہ رب العزت اپنی نصرت کے لیے فرشتوں کو اتارتے رہیں گے. مسلمانوں کی اسی طریقے سے مدد و نصرت ہوتی رہے گی.